بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لرننگ وتھ توبہ شیخ. آج کی اس ویڈیو میں جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ پاکستان اسٹڈیز، پاکستان افیئرز اور ہسٹری آف پاکستان کا بہت اہم ٹاپک ہے. بہت سارے امتحانات میں اس کے سوال آتے ہیں، ایم سی کیوز آتے ہیں اور ڈیٹیل میں بھی ٹاپک کو آج ہم سمجھتے ہیں. تو ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ پاکستان ریزولوشن کو آج ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. ٹھیک ہے. پاکستان ریزولوشن از آلسو کالڈ ایز لاہور ریزولوشن. ٹھیک ہے. اگر اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کب پاس ہوا، تو اس کے بارے میں اس کی ڈیٹ، کس ڈیٹ کو یہ پاس ہوا، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. لیکن جو ہماری ٹیکسٹ بکس میں ہیں، جو اگر ہم کسی ایم سی کیوز کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کی جو ڈیٹ ہے وہ یاد کریں گے 23 مارچ. باقی اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اس کی صحیح ڈیٹ کیا ہے. 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد پاس ہوئی ایٹ منٹو پارک. منٹو پارک ایک پارک ہے جو لاہور میں واقع ہے. اس کو اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے ہماری بیسکس. اب ہم اس کی 3 چیزیں ڈسکس کریں گے. ایک بیک گراؤنڈ، دوسرا ریزولوشن کے بارے میں، تیسرا رزلٹ. اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو اگر ڈسکس کریں کہ لاہور ریزولوشن کا، پاکستان ریزولوشن کا یا قرارداد پاکستان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، تو دیکھیں 1939 میں ورلڈ وار 2 ہوئی تھی. اب اس میں کیا تھا، اس میں اتحادی جو فوجی تھے وہ برطانیہ تھی. اس کے علاوہ ایک دوسرا لاہور ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن کو پاس ہونے میں یا اس کے لیے اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک اور چیز یہ تھی کہ حکومت، اس وقت کی حکومت یعنی کانگریس منسٹریز 1937 سے 1939، کانگریس منسٹریز 1937 سے 1939 انہوں نے کیا کیے، استعفے دینا شروع کیے. اس کی ایک ڈیٹیل ہے، اس کو ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ 1939 سے شروع ہے، جس میں ورلڈ وار 2 ہوئی تھی، جس میں اتحادی فوجی برطانیہ تھی. اب جب مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کے اختیارات کو جب ایک پابند کر دیا گیا تھا، تو یہ لاہور ریزولوشن کی مین وجہ بنی تھی. اس میں حکومت کی یا کانگریس کی منسٹریز نے جو ریزائن دیا تھا، مسلمانوں پہ ظلم مظالم کا جو ایک ڈھیر تھا، وہ لاہور ریزولوشن، پاکستان ریزولوشن کی وجہ بنی تھی. کانگریس نے استعفیٰ کیوں دیا، مختلف پروونسز سے، مختلف ایریاز میں استعفیٰ وہ کیوں دے رہے تھے، تاکہ وہ پریشرائز کر سکیں کس کو، برٹن کو، برٹش کو. اس کے لیے انہوں نے مختلف موومنٹس بھی کی تھی، نان کوآپریشن موومنٹ یا سول ڈس آبیڈینس موومنٹ، یہ ساری موومنٹس بھی انہوں نے کی تھی. لیکن اگر ہم پاکستان ریزولوشن سے اس کو ریلیٹ کریں تو اس میں 1939 میں جو ورلڈ وار ہوئی تھی اور جو حکومت میں جو کانگریس منسٹریز تھی، انہوں نے جو استعفے دیے تھے برٹش کو پریشرائز کرنے کے لیے، اس سے ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ کانگریس تو خود کو بظاہر مسلم نمائندہ جماعت بھی کہتی تھی، لیکن جب انہوں نے استعفے دینے شروع کیے تو مسلمانوں کو یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ صرف
آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ تو یہ جو چند اقدام ہیں یہ پاکستان ریزولوشن کے لیے راہ ہموار کیے، پاکستان ریزولوشن کو پاس ہونے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد اگر ہم ریزولوشن کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں لاہور ریزولوشن کی پاس ہونے کی جو تاریخ کنسیڈر کی جاتی ہے، جو لاہور ریزولوشن بیسیکلی ایک گیدرنگ تھی، ایک میٹنگ تھی، ایک جلسہ تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا۔ تو وہ 22، 23 اور 24 مارچ کو ہونا تھا۔ 23 مارچ ہماری کتاب میں پاکستان ڈے سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن حقیقت کو ابھی ہم آگے جانیں گے، کیونکہ چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ جلسہ منعقد ہونا تھا تو اس جلسے کے لیے تقریباً 5 سے 6 لاکھ مسلمان جمع ہو گئے تھے جلسے میں شامل ہونے کے لیے۔ اب جب اتنی بڑی تعداد مسلمان رہنماؤں نے دیکھی تو انہوں نے یہ صحیح موقع سمجھا کہ وہ قرارداد پاکستان، اچھا جب قرارداد پاکستان ہوئی تھی اس میں پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا، پاکستان کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ ہندو اخبارات کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ہندو اخبارات نے جب اس کو شامل کیا اپنے اخبار میں، اپنی جو مین ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، تو انہوں نے قرارداد پاکستان کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کہا تھا۔ تو یہ 22، 23 اور 24 مارچ کو جلسہ انعقاد ہونا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی زیادہ اکثریت دیکھ کے قائد اعظم نے مسلمانوں کے جو انٹرسٹ ظاہر کیے تھے، جو ڈیمانڈز رکھی تھی، وہ یہ تھی، ایک تو یہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں۔ اب وہ ایک علیحدہ قوم ہے، وہ ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب، ان کا کلچر، ان کی عبادات سب مختلف ہیں۔ تو مسلمان اور ہندو ایک الگ الگ قوم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ یہ بھی کی تھی کہ شمال مشرق اور شمال مغرب، یہ علاقے مسلمانوں کی زیادہ اکثریت والے علاقے ہیں، تو ان کو آزاد قرار دیا جائے، اور ان کا علیحدہ آئین ہو۔ اس کا بیسک مقصد کیا ہے کہ ان کا ایک الگ ملک ہو، ان کے اپنا آئین ہو، ان کی یہ آزاد ہوں، کسی بھی قسم کی ان پہ پابندی نہ ہو۔ تو جو لاہور ریزولوشن تھا وہ کس نے پیش کیا تھا؟ چودھری فضل الحق نے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ اس وقت کے بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کو شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اب ہم اس کے پہلے رزلٹ کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم اسی کو ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو لاہور ریزولوشن تھا جس کو آلسو کالڈ ایز پاکستان ریزولوشن،
یہ جو ریزولوشن تھا اٹ واز ناٹ اے ریجڈ کانسٹیٹیوشن، سوری ریجڈ ریزولوشن. اب یہاں پہ اس ریجڈ ریزولوشن سے کیا مقصد ہے، کیا مراد ہے؟ جو مسلمان ہیں وہ شروع سے ہی ویل مینرڈ، لڑائی جھگڑے، احتجاج، سڑکوں پہ نکلنا، یہ سب مسلمانوں کا پیشہ نہیں تھا. مسلمان بہت منظم، بہت دھیمے مزاج کے لوگ تھے. انہوں نے کبھی بھی، اگر آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہو، انہوں نے 1940 سے پہلے کبھی بھی نہ وہ کسی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا حصہ رہے تھے، نہ ہی وہ کبھی نان کوآپریشن میں شامل ہوئے. انہوں نے ہمیشہ برٹش کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے. انہوں نے ہمیشہ اپنے حقوق کی بات کی ہے. تو جو لاہور ریزولوشن تھا وہ ایک ریجڈ ریزولوشن نہیں تھا، وہ صرف ایک پروپوزل تھا. پروپوزل ان اے سینس کہ اس میں انہوں نے، مسلمانوں نے صرف ایک ڈیمانڈ کی تھی. ایکسیپٹڈ بائی برٹش. انہوں نے ایک صرف ڈیمانڈ کی تھی، اور دوسرا ان کا مقصد تھا کانگریس کا ریئیکشن چیک کرنا، کیونکہ کانگریس بظاہر یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی ایک ہمدردانہ، ایک حمایتی جماعت ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ صرف مسلمانوں کو استعمال کیا تھا. تو لاہور ریزولوشن سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ جو کانگریس ہے وہ مسلم منسٹریز کو یا مسلم لیڈرز کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے بالکل بھی کوشش نہیں کرتے. تو یہ جو لاہور ریزولوشن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا شارٹیسٹ ریزولوشن ہے، لیکن ایک ویل ڈیفائنڈ ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ ویل ڈیفائنڈ، دیکھیں انہوں نے ایک شارٹیسٹ ریزولوشن بنایا، لیکن اس میں جنہوں نے مسلمانوں کی جو ڈیمانڈس تھیں، جو ضروریات تھیں، جو ان کی کوششیں تھیں، ان کو ایک بہت اچھے اور منظم طریقے سے بیان کیا. اب دیکھیں کشمیر ایشو ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے یہ ایشو چلتا آ رہا ہے. مختلف پلیٹ فارمز پہ بھی اس ایشو کو اجاگر کیا گیا ہے، یونائٹڈ نیشن میں، ڈفرینٹ کارپوریشنز میں بھی اس ایشو کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن اس ایشو کو اس طریقے سے ویل ڈیفائنڈ نہیں کیا گیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے. ٹھیک ہے، تو ایک جو لاہور ریزولوشن ہے وہ شارٹیسٹ ریزولوشن ہے، ویل ڈیفائنڈ ریزولوشن ہے، اور اس میں جناح نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام تر اپنی جو ڈیمانڈس ہیں، جو اپنے خیالات ہیں، ان کو بھرپور اور بہترین طریقے سے واضح کیا ہے. اس کے بعد لاہور ریزولوشن کا بیسک مقصد کیا تھا، ان کی ڈیمانڈس کیا تھی؟ وہ صرف چاہتے تھے لاہور ریزولوشن کے تھرو جو آل انڈیا مسلم لیگ یا مسلمانوں کی جو ڈیمانڈس تھیں وہ صرف یہ تھی آٹونومی اینڈ ساورنٹی. وہ ایک ایسا ملک، ایسی جگہ، ایسی اپنی رہائش کے لیے اپنا ایک ملک، ایک زمین کا حصہ چاہتے تھے جس میں وہ اپنے جو عقائد ہیں ان کو آسان طریقے سے بغیر کسی پابندی کے عمل درآمد کر سکیں، اور وہ آزاد ہوں، ان پہ کسی قسم کی فورس نہ ہو، ان کو پابند نہ کیا جائے، اور وہ ایک اپنے طریقے سے زندگی گزارے، اپنے دین کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق. ٹھیک ہے، اور لاہور ریزولوشن میں، پاکستان ریزولوشن میں سیپریٹ اسٹیٹس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی. یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹس یعنی کہ ریاستوں، صرف ریاست کی بات نہیں کی گئی تھی، ریاستوں کی بات کی گئی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح جب یہ لاہور ریزولوشن کا سارا سلسلہ چل رہا تھا، قائد اعظم کو پتہ تھا کہ قائد اعظم کے ساتھ مختلف پروونسز کی گورنمنٹ بھی شامل ہیں. تو قائد اعظم نے، وہ مسلمان بھی تھے، مختلف وہ
پروونشل گورنمنٹس تھیں، تو قائد اعظم نے ان تمام کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان ریزولوشن میں سیپریٹ اسٹیٹس کا مطالبہ کیا تھا. ٹھیک ہے. قرارداد کے حوالے سے مختلف مسکنسیپشنز بھی ہیں. مسکنسیپشن کیا ہے؟ مسکنسیپشنز یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان ریزولوشن 23 مارچ کو پاس ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہے. 27th اینول میٹنگ of All India Muslim League was to be held on 22nd March 1940. اب جب یہ جلسہ ہونا تھا، اب اس میں جب 5 سے 6 لاکھ 5 to 6 لاکھ مسلمان شامل ہوئے، تو یہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھا گیا کہ 23 مارچ کو بھی جلسہ جاری رہا. اب اس میں کیا ہوا؟ اس میں ڈرافٹ یعنی کہ ریزولوشن بنا، اور یہ پاس کس نے کیا؟ فضل الحق. فضل الحق کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، بنگال کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، شیر بنگال بھی ان کو کہا جاتا ہے. اب جب یہ لاہور ریزولوشن پاس کب ہوئی؟ 24 مارچ کی رات کو جناح نے ایڈریس دی ریزولوشن. 24 مارچ کی رات کو، مطلب قائد اعظم محمد علی جناح نے ریزولوشن کو پڑھا، ریزولوشن کا اعلان کیا. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ قرارداد پاکستان 24 مارچ کو پاس ہوئی، یا 24 مارچ کو اگر ہم پاکستان ڈے ہمیں منانا ہے وہ ہم 24 مارچ کو منائیں. لیکن یہ 24 مارچ کو منایا کیوں نہیں جاتا؟ اب جب پاکستان کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جناب ایوب خان نے 1959 کو ایبروگیٹ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. اب جب 23 مارچ کا تو پاکستان ریزولوشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مطلب تعلق ہے لیکن جو پاکستان ڈے ہے، جو پاکستان ریزولوشن جس تاریخ کو پاس ہوئی وہ 24 مارچ ہے. تو اب جب ایوب خان نے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا، تو 23 مارچ تو اس لیے بھی مشہور ہے نا، 1956 کا کانسٹیٹیوشن بھی 23 مارچ کو پاس ہوا تھا. ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، 1956 کا کانسٹیٹیوشن بھی 23 مارچ کو پاس ہوا تھا. تو 23 مارچ ہسٹری میں آلریڈی بہت اہمیت رکھتی تھی. تو ایوب خان نے سوچا کہ 23 مارچ کو ہسٹری میں کس طریقے سے ریلیٹ کیا جائے، تو انہوں نے 23 مارچ کو پاکستان ڈے ڈکلیئر کر دیا. اس دن کے بعد سے ہمارے تمام آئینی، ہمارے تمام تعلیمی نصاب میں جتنی بھی ہم بکس پڑھتے ہیں اس میں 23 مارچ کو پاکستان ڈے کہا جاتا ہے، پاکستان ڈے مانا جاتا ہے. لیکن حقیقتاً پاکستان ڈے یا لاہور ریزولوشن، پاکستان ریزولوشن 24 مارچ 1940 کو پاس ہوئی تھی. اگر ہم ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 23 مارچ صحیح آنسر ہے. تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے ہم 23 مارچ کیوں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اس کے
23 مارچ کا ہمارے پاس کلیئر ہو گئی۔ اب ہم لاہور ریزولوشن کے یعنی کہ پاکستان ریزولوشن کے کچھ اہم پوائنٹس پڑھتے ہیں، جس میں سے پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے، جو قائد علامہ اقبال نے یا مسلم جو قیادت تھی انہوں نے پاکستان ریزولوشن کو یا قرارداد پاکستان کے جو اہم نکات تھے ان میں سے کچھ یہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے نو کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس ان برٹش انڈیا وداؤٹ دی کنسنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ جو مسلم ہیں جو انہوں نے 1940 سے پہلے تک، جو مسلمان ہیں انہوں نے 1940 سے پہلے تک پالیٹکس آف رائٹس کی ہے ٹل 1940 تک انہوں نے اپنے حقوق یعنی کہ اپنے مذہبی حقوق، اپنے جمہوریتی حقوق، اپنے سیاسی، معاشرتی، معاشی ان حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کی ہے، ان حقوق کے لیے کام کیا ہے۔ لیکن 1940 کے بعد سے مسلمانوں نے جو اپنی سیاست کا طریقہ چینج کیا تھا وہ یہ تھا، 1940 کے بعد سے قرارداد پاکستان کے بعد سے مسلمانوں نے آزادی کی تحریک شروع کی تھی، جو باقاعدہ طور پر آزادی کا انہوں نے اپنے لیے آزادانہ ملک کا جو اعلان کیا تھا وہ انہوں نے 1940 کے بعد سے انہوں نے جتنی بھی جد و جہد کی وہ آزادی کے لیے کی۔ 1940 تک یا اس سے پہلے تک مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کی۔ 1940 کے بعد سے قرارداد پاکستان جب پیش ہو گئی اس کے بعد سے مسلمانوں نے سیپریشن یا آزادی کی ڈیمانڈ کی، آزادی کے لیے جد و جہد کی۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ اس کا جو ایک پہلا مین پوائنٹ ہے پاکستان ریزولوشن کا، وہ انہوں نے مسلمان قیادت نے یہی بات کو ظاہر کیا تھا، اسی بات کا ڈیمانڈ کی تھی کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن برٹش انڈیا میں مسلمانوں کے کنسنٹ کے بغیر استعمال میں نہیں آئے گا، بغیر مسلمانوں کے مشورے سے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کانسٹیٹیوشن برٹش انڈیا میں انٹروڈیوس نہیں کیا جائے گا۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے پاکستان ریزولوشن کا وہ کچھ اس طرح سے، ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ان ایسٹ زون اینڈ ویسٹ زون۔ جو مسلمان قیادت نے، قائد اعظم نے جو دوسری ڈیمانڈ کی تھی وہ یہ تھی کہ ایسٹ زون اور ویسٹ زون میں ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہو۔ اس پہ بہت کرٹکس بھی ہوئی تھی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی اس میں کرٹکس کی تھی کہ یا تو آپ پروونسز کا ورڈ استعمال کریں، یہ ایک ایریا ہے، آپ نے اس پہ زون کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ تو میں نے پہلے بھی بتایا قائد اعظم کے ساتھ مختلف پروونسز کی گورنمنٹ بھی شامل تھیں، تو انہوں نے ایک مخصوص علاقے کے لیے آزادی کی بات کی تھی، اس لیے انہوں نے ایسٹ زون اینڈ ویسٹ زون کی بات کی۔ ٹھیک ہے، جو دوسرا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوں ایسٹ زون میں اور ویسٹ زون میں۔ اس کا تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے، دی پرنسپل آف ڈیموکریسی، ایکویلٹی، فریڈم، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس آر پروناؤنسڈ بائی اسلام شیل بی آبزروڈ۔ انہوں نے اپنے اور ہندو میں جو بیسک مذہبی فرق ہے اس کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ مسلمانوں میں کے لیے، مسلمانوں کی جو اسٹیٹ ہوگی، مسلمانوں کے لیے جو بھی اسٹیٹ ہوگی اس میں ان کے وہ پرنسپل فالو ہوں گے جو اسلام نے بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس پہ چوتھا پوائنٹ ہے مائنورٹی رائٹس۔ مسلمانوں نے خود پہ جو ظلم برداشت کیے ایک مائنورٹی کی حیثیت سے، انہوں نے قائد اعظم نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے، اس بات کا احساس کرتے ہوئے مائنورٹی رائٹس مانگے برٹش گورنمنٹ سے، برٹش انڈیا سے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے اگر ہم نتیجے کی بات کریں، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لاہور ریزولوشن کا نتیجہ
کیا ہوا؟ اس سے سب سے پہلے تو کانگریس کا ریئیکشن شامل نظر آ گیا. کانگریس جو بظاہر مسلمانوں کی حمایتی جماعت کا اظہار کرتی تھی، ان کی انٹینشنز مسلمانوں کے سامنے واضح ہو گئیں. دوسری بات اس کے نتیجے میں یہ ہے مسلم ریئیکشن، مسلمانوں کا ریئیکشن بھی واضح ہو گیا. مسلمان اکثریت بہت خوش تھے، بہت پرجوش تھے، لیکن جو مسلمانوں کی علماء ہند تھے انہوں نے مخالفت کی، لاہور ریزولوشن کی، پاکستان ریزولوشن کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد برٹش کا اگر دیکھیں تو برٹش نے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. برٹش نے کہا ٹھیک ہے کہ ان کی میٹنگ ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے. انہوں نے بالکل اس بات کو کنسیڈر نہیں کیا، بالکل اس پہ غور نہیں کیا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی اب تفصیل سے ہم دیکھ لیتے، ایک اوور ویو لے لیتے ہیں آج کے ہم نے اس لیکچر میں کیا کیا پڑھا. لاہور ریزولوشن کا یا پاکستان ریزولوشن کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا، ریزولوشن دیکھ لیا، رزلٹ، اور ان تینوں کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا. بیک گراؤنڈ میں ہم نے کیا دیکھا، 1939 سے ورلڈ وار 2 کے آغاز سے جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوئی، جو بربریت ہوئی، اس کے احساس کرتے ہوئے اس کے رد عمل میں مسلمانوں نے پاکستان ریزولوشن پاس کیا یا قرارداد پاکستان پاس کی. جو لفظ پاکستان ہے وہ پہلی دفعہ ہندو اخبار نے پاکستان کا لفظ تو چودھری رحمت علی کی طرف سے 1933 میں ہی ڈسکور کر لیا گیا تھا، لیکن یہ لفظ انہوں نے قرارداد کے لیے استعمال نہیں کیا تھا. قرارداد پاکستان کے لیے یہ لفظ پہلی دفعہ ہندو اخبار نے استعمال کیا تھا. تو جو یہ ریزولوشن ہے یہ ایک اینول میٹنگ تھی آل انڈیا مسلم لیگ کا، جو 22 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک منعقد ہونا تھا. اب جب 22 مارچ میں کو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ شامل ہو گئی تھی، جس میں تقریباً 5 سے 6 لاکھ مسلمان اس جلسے میں موجود تھے. جب اتنی بڑی عوام کی تعداد مسلمان رہنماؤں نے دیکھی تو انہوں نے قائد اعظم نے سب سے پہلے شمال مشرق اور شمال مغرب میں کول کے لیے آواز اٹھائی کہ ان کو آزاد قرار دیا جائے اور ان کا علیحدہ آئین ہو. دوسری بات انہوں نے یہ واضح کی کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ان کا ہندو مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے رہائش کی جگہ بھی الگ ہونی چاہیے. یہ ریزولوشن کس نے پاس کیا؟ فضل الحق نے پاس کیا، چودھری فضل الحق نے پاس کیا، جو کہ بنگال کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے. ان کو شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے. لاہور ریزولوشن واز ناٹ آ ریجڈ ریزولوشن، اس پہ بھی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی. اس کے بعد انہوں نے لاہور ریزولوشن ایک پروپوزل تھا جس میں مسلمانوں کے لیے کچھ ڈیمانڈس رکھی گئی تھیں. یہ شارٹیسٹ اور ویل ڈیفائنڈ ریزولوشن تھا. اس میں پاکستان کے لیے مسلمانوں کے لیے علیحدہ آٹونومی اینڈ ساورنٹی کا اعلان اور وہ کیا گئی تھی، ڈیمانڈ کی گئی تھی. تو آج کی ہماری دس ویڈیو از آل اباؤٹ پاکستان ریزولوشن. اور آج کی اس ویڈیو سے ایک بہت بڑا مسکنسیپشن یہ کلیئر ہوا کہ ہماری تمام تعلیمی نصاب کی کتابوں میں 23 مارچ کو ہی پاکستان ریزولوشن یا پاکستان ڈے کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً جو صحیح پاکستان ریزولوشن یا لاہور ریزولوشن کی جو پاس ہونے کی صحیح ڈیٹ ہے وہ 24 مارچ ہے. 23 مارچ اس کو کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیوں تعلیمی نصاب میں شامل ہے؟ کیونکہ ایوب خان نے اپنے ایرا میں پاکستان ڈے کو 23 مارچ سے ریلیٹ کر دیا تھا، جبکہ پاکستان ڈے کی یا لاہور ریزولوشن کی جو صحیح تاریخ ہے وہ 24 مارچ ہے. تو آج کی یہ تمام ویڈیو دس واز آل اباؤٹ پاکستان ریزولوشن.